اب انصاف کی جگہ پر دنیا سے مر کر آنے والا شخص جو گاؤں کا غریب آدمی تھا۔ نیک روح، آپ دنیا میں بہترین مخلوق بننے کے لیے گئے تھے، لیکن آپ نے پانچویں ذمہ داری کو پورا نہیں کیا، نیک مخلوق نہیں بنے، اس لیے آپ کو بھیانک سزا کی جگہ بھیجتا ہوں۔ آپ کو کیا اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہے؟ شخص: ایسا آپ نہیں کیجیے، کیونکہ میں ایک غریب انسان تھا، نہ تو میرے پاس صحیح سے گھر تھے اور نہ کھانا نہ کپڑا۔ نیک روح، آپ کو پانچوں ذمہ داری کی تعلیم ملی یا نہیں؟ شخص: جی ملی، کیونکہ میں پانچوں ذمہ داری کی تعلیم کی جگہ پر روز جایا کرتا تھا، تعلیم بھی سنتا تھا اور اس کے باہر بیٹھ کر لوگوں سے مدد بھی مانگا کرتا تھا۔ نیک روح، کیا اگر پانچویں ذمہ داری کا ماحول ہوتا تو آپ غریب ہوتے؟ شخص: ہرگز نہیں۔ نیک روح، کیا آپ کو یقین نہیں تھا کہ پانچویں ذمہ داری کو پورا نہ کرنے سے انسان کی مدد کے لیے اس کا نیک روح سامنے آ جاتا ہے، اس کا بنانے والے اس سے خوش ہو جاتا ہے اور اسے بہترین خوشحالی کی جگہ ملتی ہے، اسے دنیا میں خوشحال زندگی کے سارے سامان آسانی کے ساتھ ملتے رہتے ہیں؟ کیا آپ کو اس بات پر یقین نہیں تھا؟ شخص: جی بالکل یقین تھا۔ نیک روح، تو پھر آپ پانچویں ذمہ داری کو پورا کیوں نہیں کیا؟ شخص: میں نے پیدل نیک بادشاہ کے گھر گیا، ان کے گھر کا زیارت کیا اور روز گاؤں کے اس جگہ پر جاتا تھا جہاں پر نیک بادشاہ کے وقت پر ایک جیل بنا ہوا تھا۔ وہاں کے پانچویں ذمہ داری کی تعلیم کی جگہ جو آج کا زیارت کی جگہ ہے، اس پر میں صفائی کرتا تھا۔ نیک روح، اس سے آپ کے اندر برا روح تو نہیں ہٹا؟ برا روح آپ کو بھیانک سزا میں لے جانے والا تھا۔ برا روح کو ہٹا کر نیک روح کو لانے کے لیے آپ کو پانچویں ذمہ داری کو پورا کرنا تھا۔ شخص: میں ایک غریب آدمی تھا، لوگ میری بات کیوں مانتے؟ یہ میرے لیے بہت مشکل تھا۔ نیک روح، اسی مشکل کے آگے آپ کی کامیابی تھے، آپ کے دنیا اور مرنے کے بعد کی۔ آپ نے کچھ تو کوششوں میں اپنے حد تک پہنچ جاتے، چاہے کوئی آپ کی بات مانتے یا نہ مانتے، اس کے بعد بھی آپ کی پوری زندگی تو نیکی میں بدل جاتی، آپ سارے مخلوق میں بہترین مخلوق تو بن جاتے، رب کے قریب ہو جاتے۔ آپ کے سارے اولاد اور خاندان بھی آپ کی ہی طرح تو نہیں بنے، کم سے کم ان کے بیچ تو نیک ماحول بناتے۔ آپ روز لوگوں سے ملتے تھے، اپنوں سے اور بھیک مانگنے کے لیے، تو آپ ان سب کے بیچ بھی پانچویں ذمہ داری کے ماحول بنانے کی بات کو رکھ دیتے۔ ماحول پانچویں ذمہ داری کا نہ ہونے سے قدرت جو ہر انسان کے خوشحالی کے لیے سامان اور سہولتیں دیے تھے، وہ کسی کے طاقت کے زور پر یا قدرتی طور پر کسی کے پاس بے حساب اکٹھا ہو گئے تھے، جن کی انہیں ضرورت بھی نہیں تھی۔ آپ کے حاکم ظالم ہو گئے تھے، ماحول میں انسان نعمتوں کا آپس میں صحیح سے بٹوارا نہیں کر رہے تھے۔ پانچویں ذمہ داری کا ماحول ہونے سے ہی آپ کے خاندان اور دنیا کے سارے لوگ ہمیشہ خوشحال رہتے۔ کیا آپ کو ان سب کا پتہ نہیں تھا؟ شخص: سب پتہ تھا، لیکن میں نے نہیں کیا، کیونکہ پانچویں ذمہ داری بہت مشکل لگتا تھا۔
نیک روح، آپ کو کبھی بے چینی بھی نہیں ہوئی کہ میں 5ویں ذمہ داری کے کام کو نہیں کر رہا ہوں، اس کی وجہ سے میں اپنے رب کو ناراض کر رہا ہوں؟ کم سے کم اتنی بھی کر لیتے، 5ویں ذمہ داری کا حق پورا ہو جاتا۔ اس لیے آپ کو میرے پاس سے بھیانک سزا کی جگہ بھیج جاتی ہے، لیکن آپ کو اب ہم دوسری عدالت میں بھیجتے ہیں، جہاں پر آپ کو مہلت دیا جائے گا کہ آپ نے جو دنیا میں جو بھی نیکیاں کیے ہیں اس کا وزن ہوگا، اور اگر وزن بہت زیادہ بڑھا ہوگا تو آپ کو بہترین خوشحالی کی جگہ مل جائے گی، ورنہ آپ کے لیے بہترین سزا کی جگہ تیار ہے۔